مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ اس بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت یا ان کو کسی بھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ممانعت کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ آج جو ہے نا ایک مذہبی طبقے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو ضرورت سے زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، کہ اللہ نے اسی اختلاف کے لیے پیدا کیا لوگوں کو کہ کچھ لوگ ایک راستے پہ چلیں گے، کچھ دوسرے راستے پہ چلیں گے، تو آپ پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکتے، اختلاف قیامت تک رہے گا، حق اور باطل کا اختلاف۔ یہ ہے کہ لڑائی تک نوبت نہیں آنی چاہیے، اس طرح سے اتفاق و اتحاد کی دعوت دی جائے کہ بھئی جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، آپ اس سے لڑیں نہیں، اس پہ اعتراض نہ کریں۔ اتنا براڈ مائنڈڈ ہونا تو ضروری ہے۔ عیسائی اگر اس کرسمس منا رہے ہیں تو ان کی مذہبی رسم ہے، آپ ان کو منانے دیں۔ اگر آپ اس میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ یعنی ایک تشدد ہوگا، اور یہ یعنی ایک یوں سمجھیں کہ آپ حدود سے تجاوز کہلائے گا یہ عمل۔ لیکن ان کے ساتھ ان رسومات میں شرکت بھی کرنا شروع کر دیں آپ، تو پھر آپ کا اپنا تشخص ختم ہو جائے گا۔ اسلام دنیا میں آیا ہے تو اسلام نے اس بات کا بہت اہتمام کیا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور رسالت کا اعتراف کرنے والے ہیں ان کا ایک الگ تشخص ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ مسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں الگ سے دو عیدیں دی ہیں۔ عیسائیوں کی کرسمس تو بہت پہلے سے ہے، یہودیوں کے تہوار بہت پہلے سے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان سب مسلمانوں کو الگ سے تہوار دیا گیا ہے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، تاکہ مسلمان ان کے تہواروں کو فالو نہ کریں۔ یہ الگ سے ہمیں دیا ہی اسی لیے گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہفتے کا دن ہے یہ یہودیوں کے لیے مقدس تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا، تو اسلام یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ ہفتہ یہ اتوار دے دیتا ہم کو کہ بھئی تاکہ ایکویلٹی ہو جائے اور سب مساوات قائم ہو جائے سب کے درمیان، یعنی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا، اسلام نے بالکل ایک الگ دن ہمیں دیا، جمعے کا دن ہے، تاکہ ہمارا ایک اپنا تشخص ہو۔ اگر یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ ہے، ہمارا دن اتوار ہے، اور یہودی کہتے ہیں ہمارا ہفتہ ہے، تو ہم کہیں ہمارا جمعہ ہے۔ تو ان تمام تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلم قوم کا ایک الگ تشخص دیکھنا چاہتا ہے، اور تشخص ظاہر ہے اپنے تہواروں میں جتنا ظاہر ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز میں ظاہر نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو بھی جس مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن تہواروں میں وہ یقیناً اپنا مذہب ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم کس مذہب کے ہیں۔ ہندو میں جتنے بھی لبرل لوگ ہیں جو ہندو مذہب کو فالو نہیں کرتے لیکن ہولی سب منائیں گے۔ عیسائیوں میں کوئی بھی اگر یعنی عیسائیوں میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو بالکل عیسائی مذہب کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، مگر کرسمس منا کے وہ اپنا عیسائی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن عید کے دن بہرحال وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تہوار ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو تہوار میں غیر مذہب کے ساتھ شرکت کرنا یہ تو بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ عیسائیوں کو آپ کرسمس منانے دیں، ان کو خوش ہونے دیں، لیکن آپ اس کرسمس میں کسی بھی طریقے سے شریک نہ ہو۔ لہذا کسی مسلمان تاجر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کرسمس کے نام پہ کوئی سیل شروع کر دے، کرسمس سیل کے نام سے، یا ان کا جو مخصوص ٹری ہے، جو درخت ہے، یا ان کی جو مخصوص شعار ہیں جو خاص طور پہ کرسمس کے موقع پہ فروخت ہوتے ہیں، ان کی الگ سے سیل لگائے، یا کوئی بھی ایسا شو کرے کہ میں کرسمس گویا منا رہا ہوں یا مجھے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ بھئی کرسمس آنے والی ہے۔ تو اس طرح کسی بھی طرح سے اس میں شرکت جائز نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے اس کا اظہار جائز نہیں ہے۔ آپ الگ قوم ہیں، الگ تصور ہے آپ کا، ایک الگ تشخص ہے، آپ یہ تمام چیزیں عید بقرعید کے موقع پر ضرور کریں، لیکن آپ اتنے زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ اتنی مساوات میں اپنی حدود سے ہی تجاوز کر جائیں۔